وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ اتنے بد نصیب ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اول یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے دور چلے گئے ہیں، نہ ہمارا تعلق آج اس قرآن سے ہے اور نہ ہماری اولاد کا کچھ اس سے تعلق ہے، نہ ہم اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہماری اولاد اس میں دلچسپی لیتی ہے۔ آج ہم بھی دنیا اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں اور آنے والی نسل بھی اسی معاملے میں مصروف ہے۔ اس سے تعلق توڑنے کی بنا پہ ہم کائنات میں بد نصیب ٹھہرے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر تم اس سے تعلق رکھو گے تو ساری کائنات میں باوقار زندگی بسر کرو گے، سبب افتخار زندگی بسر کرو گے۔ اگر اس سے اعراض کیا، اگر اس سے پہلو تہی کی تو اس کا بھیجنے والا تم سے ناراض ہو جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب بھی اس سے تعلق پیدا کرنے والوں نے یہ تعلق پیدا کیا کہ اٹھنے والا کوئی قدم اس کی خواہش کے خلاف نہیں، اٹھنے والا کوئی قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں، اللہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے انہیں جگہ دی، انہیں اپنا مقبول و محبوب بندہ بنایا، اور وعدے کے مطابق انہیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ قیامت تک ان کا ذکر موجود رہے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمہاری فلاح پانے کا بنیادی سبب اللہ کی توحید کے ساتھ وابستگی ہے، اور اگر تم اللہ کی توحید سے وابستہ ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابی۔ توحید کے دشمن، توحید کے مخالف، اللہ کو نہ سمجھنے والے، ماننے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے شناسا نہیں تھے، اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی شخصیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو اللہ کی شخصیت سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جھنڈا لہرایا۔ لوگ، خوش نصیب لوگ، خوش بخت لوگ
اللہ کے نبی کی آواز کی طرف بڑھے۔ ان بڑھنے والوں کو اللہ نے اپنا محبوب و مقبول قرار دیا اور ان کو دنیاوی زندگی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے محبوب تھے، محبوب ہی بنتے گئے۔ اس دور میں لوگ توحید سے آشنا نہیں تھے، ہر قبیلے کا بت جدا ہے، ہر کردار کا مالک جدا ہے، دینے والا کوئی اور معبود، چھیننے والا کوئی اور، دن کا مالک کوئی اور، رات کا مالک کوئی اور، گرفت کرنے والا کوئی اور، عیش و طرب کی زندگی مہیا کرنے والا کوئی اور۔ 20 معبود تھے ان کے۔ ان معبودوں کو ماننے والے، جن کے ہاں مختلف معبودوں کا مختلف کردار تھا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی جو محمد رسول اللہ فرما رہے تھے کہ لا الہ، کائنات میں کوئی بھی نہیں، نہ کوئی دینے والا، نہ کوئی لینے والا، نہ کوئی موت کا مالک، نہ کوئی زندگی کا مالک، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک۔ دنیا میں کسی کا کوئی کردار نہیں، وحد اللہ کا کردار ہے۔ وہ لوگ محمد رسول اللہ کے دشمن بن گئے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں کے لیے زمین کو تانبے کی زمین بنا دیا گیا، ریت پہ لٹایا جاتا ہے، پتھروں پہ کھینچا جاتا ہے، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے کہ یہ محمد کے دین کے ساتھ وابستہ ہو۔ ان لوگوں میں بعض ایسے لوگ تھے جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ساتھی تھے، جن پہ اللہ کے نبی کو ناز تھا اور جن پہ اللہ آسمان پہ فخر کرتا تھا، جو اسلام کے لیے تخلیق دیے گئے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو چاروں طرف لوگ پتھر مارنے والے بڑھے۔ جہاں پتھروں کی بارش کرنے والے بڑھ رہے تھے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہونے والے بھی تھے، اور ان میں ان کے سر خیل جن کو کہا جا سکتا ہے اسلام کا دائی، جب دعوی توحید و رسالت کرتا ہے، ایک مکے کا شخص آگے بڑھا جس نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی، اور جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی تو پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تنہا اسلام کی تبلیغ کرنے والے نہ رہے تھے۔ ایک سرعام تبلیغ کرنے والا توحید کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا توحید کی تبلیغ کرنے والا اور توحید کے لیے ٹکرانے والا ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی بھی تبلیغ کرتے ہیں، ابو بکر بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ مکہ کے روسا میں اہل فضل اور اہل شرف لوگوں میں صدیق اکبر کا جو وقار تھا، ان سے جو تعلقات تھے اہل خیر کے ساتھ، سرمایہ داروں کے ساتھ، تاجر لوگوں کے ساتھ، وہ ابو بکر صدیق کے تھے کہ ابو بکر صدیق بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق نے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ بڑے بڑے اسلام کے مقبول و محبوب ہیرو ابو بکر صدیق کے مرہون منت ہے ایمان لانے۔ سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، اور ایسے ہی جو بڑے بڑے نامی گرامی صحابی تھے جن کا ایک وقار تھا، ان کی شخصیت تھی، ابو بکر صدیق کی ترغیب کی بنا پہ مسلمان ہوں۔ یعنی سب سے بڑا
اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلا مبلغ ابو بکر صدیق تھے، جنہوں نے لوگوں کو سرعام توحید کی دعوت دی۔ ایک شخص کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی، اس کو بڑے اچھے احسن انداز سے صدیق اکبر نے سجھانے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتا ہے۔ اس کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجر ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، کسی کے محتاج نہیں، خاندان میں اپنی شناخت رکھتے ہیں، غربا، محتاج، مساکین، فقراء عثمان کو جانتے ہیں کہ مکہ کا ایک بہترین انسان جو انسانوں کے لیے دل میں بڑا نرم درجہ رکھتے ہیں۔ تاجر ہیں، تجارت کر کے فارغ ہو کے گھر آتے ہیں، ان کی خالہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایمان بھی عجیب ہے عثمان ذو النورین کا، بلکہ پہلا قدم اسلام میں رکھنا، اسلام کی طرف آنا عثمان کی ایک انفرادیت ہے، اور ایسی انفرادیت اسلام میں کہ قدم بڑھتا گیا اس کی شناخت ہوتی گئی۔ خالہ بیٹھی ہوئی ہے، عثمان کو دیکھا، کہا عثمان تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، کم لوگ تم جیسے خوش نصیب ہوتے۔ یہ خالہ ہے کون؟ کہنا ہے، جن کے پاس عرب کے لوگ جایا کرتے تھے کہنوں پر۔ اسلام نے تو منع کر دیا، قرآن نے منع کر دیا، محمد رسول نے منع کر دیا کہ ان کے پاس نہ جاؤ۔ جو کاہن کے پاس جاتا ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ کافر تھے، اور کاہن کے متعلق قرآن کہتا ہے کچھ چیزیں تو ان کے جنات ان کو صحیح بتا دیتے تھے، اور کچھ اپنے پاس سے بنا کے، اور کچھ کاہن اپنے پاس سے بناتے تھے، لیکن عقیدہ کے طور پہ عرب لوگ جاتے تھے ان کے پاس۔ خالہ نے کہا عثمان تجھے بہت ساری عظمتیں ملنے والی ہیں، تو صاحب افتخار بننے والا ہے، تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ 10 چیزیں تجھے ایسی ملیں گی جو مکہ میں رہنے والے کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تو عرب کے ایک حسین ترین عورت سے شادی کرے گا۔ جس طرح تو حسین ہے اس طرح تیرے مقدر میں حسین عورت، اور حسین ہی نہیں کردار کے اعتبار سے ایسی اعلیٰ و بالا کہ ایسی عورت کسی خوش نصیب کے مقدر میں آتی، جس کی وہ بیٹی ہوگی وہ بھی بڑا عظیم انسان ہوگا، اس کے سبب تیرا نام زندہ ہوگا، جہاں اس کا نام آئے گا عثمان تیرا بھی نام آیا کرے گا، تو بھی کنوارا ہوگا وہ بھی کنواری۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، مکہ میں تمام لوگوں کی نگاہوں میں اگر کوئی خوبصورت ترین بچی تھی تو وہ محمد رسول اللہ کی بچی تھی۔ اور خوبصورت انسان دیکھنے میں دل کو تر و تازگی دینے والا، چہرہ مورا، قد کاٹ سے، وہ عثمان ذو النورین تھے۔ تیرے جیسی خوبصورت تجھ سے بڑھ کے، جس سے تعلق کی بنا پہ تو ایسا خوش نصیب بنے گا کہ انسانوں کی قسمت میں ایسا خوش نصیب نہیں لکھا ہوگا۔ جانتی جتنا میں علم ہے جتنا مجھے، عثمان بات یہی۔ عثمان ذو النورین کہتے ہیں خالہ کی یہ میں نے بات سنی تو میرے سامنے بھی ایک شخصیت تھی، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی صاحبزادی، مکہ میں رہنے والے تھے، ان کو بھی علم تھا کہ مکہ میں سب سے خوبصورت اگر کوئی بچی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی۔ خالہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے؟
جو مکہ میں اور اس کے قرب و جوار میں اتنی خوبصورت کہلا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے، اس کا تو نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی اس کی. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ خالہ کس کی بات کرتے ہو؟ وہ کون شخص ہے جو اتنا عظیم اور باوقار ہے کہ جو اس سے لگ جائے وہ بھی باوقار بن جائے؟ کون ہے وہ؟ کہنے لگی دیکھو عثمان، محمد بن عبداللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور میرے علم کے مطابق وہ اپنے دعویٰ میں حق اور سچ ہے. عثمان، بتوں سے اعراض کرو، اگر میرا علم سچ ہے تو تمہیں محمد کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اور اگر تم یہ سمجھو کہ نہیں تو پھر بھی تمہیں ہونا ہے. رب نے تیرے مقدر میں وہ شرف لکھے ہوئے ہیں جن شرف کا ذکر میں کر رہی ہوں. عثمان بھی مکہ کے رہنے والے کافروں میں سے ایک کافر ہیں، ایمان ہے ان کا، لیکن دل اس بات کی تصویر نہیں کرتا کہ کائنات میں خوبصورت ترین عورت تو اس کی شادی ہو گئی. عثمان، جاؤ محمد کے ساتھ وابستگی اختیار کرو. کائنات میں کوئی طاقت محمد کا بال بھیگا نہیں کر سکتی. یہ طوفان آگے بڑھے گا، اس طوفان کے سامنے جو بھی آئے گا خشو خشاک کی طرح بہہ جائے گا. تیری خالہ ہونے کی حیثیت سے میں تجھے کہہ رہا ہوں، جاؤ محمد کے ہاتھ میں توحید کی بیعت کر لو اور رسالت کی بات کر لو. جب بیعت کر لو گے تو سمجھنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب کو بیدار کر دیا ہے اور اب تیرے نصیب میں عظمت ہی عظمت ہوگی. عثمان کہتے ہیں میں پریشان یہ بات سن، انداز ہی جداگانہ ہے عثمان ذو النورین کے ایمان کا. پریشانی کے عالم میں ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. صدیق اکبر نے کہا عثمان، دوست تھے، وہ بھی تاجر یہ بھی تاجر، اور تاجروں کا آپس میں تعلق ہوتا ہی ہے. ارشاد فرمایا عثمان تو بڑا علم والا آدمی ہے، صاحب فہم و فراست ہے، اپنا شعور کا مالک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ تو محمد پہ ایمان کیوں نہیں لایا. عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ میں تو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. ابو بکر سے بات ہوئی، ارشاد فرمایا عثمان، میرا وجدان کہتا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پھریرا لہرائے گا، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو آج محمد سے وابستہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان ذو النورین کہتے ہیں میں نے تو 2-4 باتیں کی. ابو بکر کہا میرے ساتھ آؤ اور محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت کر لو. عثمان ذو النورین کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے ساتھ گیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت کی. اس سے پہلے اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ شرف و فضل میں عظمت کے حامل، ایسے طاقتور دولت مند کہ کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور مکہ میں ایک زبردست قسم کا قبیلہ عثمان ذو النورین کا قبیلہ تھا جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. ابو بکر ایمان لائے، کمال ہے. سب سے پہلا تحریک اسلام کا محرک خود کائنات کا آقا ہے، اور اس کے بعد جس نے ببانگ طول اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا اور بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کے دامن میں داخل کیا، وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اس ایمان کا کوئی جوڑ نہیں. ایک اور اسلام لایا جس کے اسلام میں کفر کے محلات میں زلزلہ آیا اور کفر کے پاؤں لرز گئے. وہ بازار میں نکلتا ہے، گلیوں میں نکلتا ہے، بیت اللہ میں آتا ہے، خود بھی عبادت کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی عبادت کے لیے لاتا ہے. اس کے ایمان کو سلام کہتا ہے اسلام.
اسلام سلام کہتا ہے، اس کے اسلام لانے پہ فرشتے خوش ہوتے ہیں. اس نے اپنے اسلام کو بتلایا اور ساری کائنات کے سامنے بیان کیا، تیرے اسلام کو سلام ہے عمر. لیکن جو ایمان عثمان کا ایمان ہے، اس کا اس سے تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. اس کا ایمان بھی انفرادی حیثیت رکھتا ہے. مکے کا عظیم آدمی، چودھری آدمی، لینڈ لاٹ، تجارت کرنے والا، اتنی لمبی چوڑی کمائی کرنے والا کہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، غیروں کو بھی کھلاتا ہے. مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، بیوگان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، جس کو دیکھ کے لوگ مؤدب ہو جاتے ہیں. چچا کو خبر ہوئی کہ عثمان ایمان لے آیا. عثمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آباء و اجداد کے دین سے ارتداد کبھی برداشت نہیں کر سکتا. رک جاؤ، چھوڑو اس سوچ کو، جدا ہو جاؤ محمد کے دامن سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا اس دین ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی توہین و تذلیل کی ہے؟ خبردار. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جدا عقل و شعور سے اسلام قبول کیا ہے. میری عقل کہتی ہے، شعور کہتا ہے، میرا علم کہتا ہے کہ محمد جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے جن کی عبادت کرتے ہو؟ بت اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے ناکارہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، چچا وہ تمہاری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ساکت رہنے والے جامت، ان کو کوئی پاگل ہی خدا مانتا ہے. کوئی پاگل ہی رب مان سکتا ہے؟ کیسے چچا اس کو معلوم؟ میری عقل میں آیا، یہ شعور کہتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں، یہ رب نہیں. کن کو مانتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا، تاریخ کہتی ہے کہ مکے کا بہت بڑا تاجر جس کے آتے ہوئے لوگ سلام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے چچا نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ لیے، دونوں پاؤں باندھ لیے، جکڑ دیا اور دہتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دی. گرم ریت میں عثمان تڑپتے ہیں. چچا پاس کھڑا کہہ مارتا ہے، پتا چلا تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ارتداد کرنے کا؟ اب بھی رک جاؤ. عثمان مسکراتے ہیں، تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا عثمان ریت پہ تڑپتا مسکرا کے کہتا ہے، چچا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اگر مار کے خوف سے اسلام دل سے نکل جائے تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا اور اسلام کی جلالت کیا ہے؟ نہیں نکل سکتا. مورخ کہتا ہے کہ عثمان ذو النورین کو ویسے ہی باندھا، کھجور کی چٹائی میں لپیٹا، درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا، نیچے دھواں دیا. عثمان تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں. وہ کہہ لگاتا ہے، عثمان تمہیں یوں ہی مرنا پڑے گا یا محمد کا دین چھوڑنا پڑے گا. ارشاد فرمایا، چچا سسک سسک کے تڑپ تڑپ سے مرنا گوارا ہے، لیکن محمد کا دین چھوڑنا منظور نہیں. مورخ کہتا ہے کہ ظالم اور جابر چچا کا ظلم اور جبر جواب دے گیا. عثمان کے پائے استقلال میں لرزہ نہیں آیا. نکل جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے خاندان میں تیرے لیے کوئی رشتہ نہیں. عثمان ذو النورین نے اپنے اللہ کی توحید کے لیے ایسا ثبات دکھایا، ایسا ایمان دکھایا کہ اللہ اس ایمان پہ آسمان پہ راضی ہو جاتے. آسمان سے جبریل آیا اور ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان سے کر دو. وہ ایک کہنا کی خبر جو قرآن کہتا ہے جن کچھ صحیح بتا دیتے تھے اور کچھ اپنے پاس سے،
وہ حق ہوا کہ عثمان تیرا نکاح مکہ کی خوبصورت ترین عورت سے ہوگا، اور تو بھی کوارا ہوگا، وہ بھی کواری ہوگی۔ عتبہ کے سے شادی ہو گئی تھی ابھی لاب کے بیٹے کی، لیکن رخصی نہیں ہوئی۔ کواری محمد کریم علیہ السلام کی کائنات کی خوبصورت ترین شخصیت عثمان ذو النورین کے دامن سے وابستہ کر دی۔ یہ عثمان کی شخصیت، یہ عثمان کی حیثیت، یہ عثمان کی پہچان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام سے تعلق کا اظہار کر کے، اسلام قبول کر کے ویسا انداز زندگی اختیار کیا جیسا قرآن چاہتا تھا اور جیسا محمد رسول اللہ چاہتے تھے۔ عزت نہیں مل سکتی، وقار نہیں مل سکتا، ایمان کا دعویٰ کرو، توحید و رسالت کا کلمہ پڑھو، تمہارے دل میں ایمان مضبوط نہیں، ایمان کی وہ حیثیت نہیں جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو محمد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مقبول ایمان ہے نہ محبوب ایمان۔ عثمان ذو النورین کا جو ایمان، کائنات کی خوبصورت ترین شخصیات، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ سارا مکہ اور مکہ کے ارد گرد جاننے والوں کو معلوم ہے کہ مکہ کا رہنے والا انسان عثمان محبوب ترین اور خوبصورت ترین انسان ہے، اور اگر چشم فلک نے کوئی خوبصورت ترین بچی دیکھی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی بچی رقیہ۔ یہ سارا مکہ جانتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن اسامہ کو بھیجا کہ جاؤ یہ عثمان کے گھر چیز دے آؤ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں گیا، عثمان بھی بیٹھے ہوئے، رقیہ بھی بیٹھی ہوئی، میں کبھی عثمان کی طرف دیکھتا ہوں کبھی رقیہ کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میری ان آنکھوں نے آج تک اتنا حسین جوڑا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور یہ نہیں کہ یہ اسامہ نے کہا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہی تھی کہ مکہ کی وادی میں اور مکہ کے قرب و جوار میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں تھا، خوبصورت چہرے کے لحاظ سے نہیں، کردار کے بھی لحاظ سے ایسا خوبصورت مکہ والی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں گھر واپس آیا، اللہ کے نبی مجھے مل، ارشاد فرمایا اسامہ اندر گئے تھے؟ عرض کی ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا عثمان اور رقیہ دونوں ملے تھے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا اسامہ اتنا حسین جوڑا تو نے پہلے بھی دیکھا کہ نہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میرے آقا ان آنکھوں نے اس سے بڑھ کے حسین جوڑا دیکھا ہی نہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد اسلام میں پہلا قدم ان کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی، لوگ آتے ہیں، مکے کا کفر غیظ و غضب میں آتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو جاتی کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے مکہ کی وادی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ عیسائی بادشاہ کی ملک میں چلے جائے، حبشہ میں۔ حبشہ کا عیسائی بہت نیک دل انسان ہے، مہمان نواز ہے، جو مار کھا کے تھک گیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ جس پہ ٹوٹے اس کا جسم برداشت نہیں کرتا اس مار کو، وہ چاہے تو ہجرت کر لے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ 12 مرد اور 4 عورتیں اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا، ان کا سپہ سالار انبیاء کے سپہ سالار محمد رسول اللہ کا داماد عثمان تھا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی قیادت جو ہجرت کرتی ہے، اس قیادت کی
تاجداری، اس گروہ کی رہنمائی عثمان ذو النورین نے کی، اور یہ ایک وہ شرف تھا جس میں عثمان کا کوئی ساجی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی نے رب کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ اللہ کا نبی لوط اور اس کی بیوی ہے، اور لوط کے بعد جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ عثمان ذو النورین کی ذات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اپنے ساتھ وہ وقار لے کے آیا ہے، وہ شخصیت لے کے آیا ہے، وہ کردار لے کے آیا ہے کہ ایسا کردار کائنات میں کوئی نہیں، اور اس کردار کی تصویر، اس شخصیت کی شناخت اللہ نے خود کروائی ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زبان سے۔ مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ آئے، مکہ کے کافروں نے جینے کا حق نہیں دیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ محمد وہاں بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ سازشیں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے چاہا اس کائنات کو بتلانے کے لیے کہ محمد حق اور سچ ہے، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب، قرآن رب کی کتاب، انسانوں کا دستور حق ہے۔ مسلمان کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلتے، پہلا مارکا توحید و شرک کے درمیان جس نے ساری کائنات کی آنکھیں کھول دی کہ محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کی سب سے بڑی طاقت مکہ، اور مکہ کے لوگ محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے پامال ہو گئے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مکہ والوں پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، مکہ والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان خاص لوگوں کو زمین کے نیچے پامال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، ان خاص میں محمد کریم کا کوئی جواب نہیں۔ لڑائی کے لیے باہر نکلے، عثمان تم مدینہ میں میری نیابت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی مدینہ کو چھوڑتے تھے اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے، جو بعد میں نماز پڑھاتا، احکامات بتلاتا، اور جس کی اطاعت کا حکم محمد رسول اللہ نے دیا ہوا۔ علی المرتضیٰ بھی رہے، عبداللہ بن ام مکتوم بھی رہے، ایسے صدیق و فاروق میں سے بھی کوئی رہا، دوسرے بھی لوگ اللہ کے نبی کی نیابت کرتے تھے۔ آج جنگ کو جا رہے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہاں رہو، اللہ کے نبی عورتوں میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں جہاد چاہتا ہوں۔ فرمایا علی تم یہاں رہو، تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے، رہو۔ عبداللہ بن ام مکتوم رہا اور صحابہ رہے۔ اللہ کے نبی میدان کارزار میں گئے، توحید کا غلبہ ہوا، کفر کو لتاڑا، برباد کر دیا مکہ کی سرزمین سے۔ جہاں گئے توحید کے پرچم کو لہرایا، اور کائنات کی طاقتیں محمد کے قدموں کے نیچے پامال ہو گئی۔ فتح کا تاج سر پہ پہنے محمد کریم واپس آتے تھے۔ عثمان رہو، اللہ کے نبی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ فرمایا عثمان ایک تو میری نیابت ہے، دوسرا میری بیٹی بیمار ہے، اس کی تیمارداری بھی کرنا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ میدان کارزار میں
اس پہلے مارکے کی طرف محمد رسول اللہ جا رہے ہیں جو اسلام میں زندہ و پائندہ ہے، اور جس مارکا نے محمد رسول اللہ کی سچائی پہ مہر تصدیق سب کی۔ پہلا مارکا، میدان میں کائنات کے آقا ٹکرائے ظلم و جبر کی قوت کے ساتھ، کافر کی طاقت کے ساتھ، جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نہتے مسلمانوں کے ساتھ گئے، 8 تلواریں ہیں ہاتھ میں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی اس انداز سے جاتے ہیں اور زمانے کا کفر سمجھتا ہے چند لمحوں میں یہ اللہ کو ماننے والے زمین پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، لیکن چشم فلک نے دیکھا میدان بدر میں کفر کا وہ حال ہوا جو آج سے پہلے کفر نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ واپس تشریف لائے۔ عثمان، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا لو بدر کے میدان میں جو مال غنیمت ملا ہے اس مال غنیمت سے تجھے حصہ دے رہا ہوں۔ مال غنیمت کا مال بھی تیرے لیے اور بدر کی جنگ کا ثواب بھی تیرے لیے۔ کس نے کہا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ عثمان کو یہ فخر حاصل ہوا تو اللہ کے فرمان کے مطابق، اور محمد رسول اللہ نے عثمان کو اجر و ثواب کی نوید سنا کے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ کی قوم میں، ان کی جماعت میں عثمان ایک ایسا انسان ہے جس کو بار بار اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ آج تک کوئی انسان نہیں، پہلے مارکے سے لے کر نبی کائنات کے آخری مارکے تک نیابت رہی ہے۔ کسی نائب کو محمد رسول اللہ نے نہ تو غنیمت کا مال دیا ہے اور نہ یہ خوشخبری دی ہے کہ جنگ والوں کے ساتھ تم ویسے ہی شریک تھے جیسے تلوار چلانے والے شریک تھے، اور ویسے ہی تمہیں اجر و ثواب ملے گا جیسے تلوار والے تھے۔ یہ صرف عثمان ذو النورین کی شخصیت ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہ سبب کیا ہے؟ وہ ایمان، وہ مضبوطی اور وہ دل میں جذبہ صادق جس کو اللہ محبوب و مقبول رکھتا ہے، اور کہا ایسا جذبہ ایمان رکھنے والوں کو میں قیامت تک کی نوید سناتا ہوں۔ اس کہنا نے کہا تھا کہ عثمان تو ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہوگا، ایسی شخصیت کا داماد بنے گا کہ جس شخصیت کا ذکر ساری دنیا میں ہوگا، اور جہاں اس کا ذکر ہوگا عثمان تیرا بھی ذکر وہاں ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اللہ کا خاص مقبولات۔ اللہ کی قسم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحب میرے تمام صحابہ جنتی ہیں، ان کے متعلق دل میں بغض نہ رکھو۔ جس دل میں ان کے متعلق عناد ہے وہ اللہ کا مقبوض ہے، مطرود ہے اللہ کی نگاہ میں، اور جہنم کا مال ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں وہ محمد کو برا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عام صحابہ کو برا کہہ کے ایسے بد کردار لوگوں میں مل جاتا ہے جو محمد الرسول پہ تان کرتا ہے، اور اگر یہ بد کردار انسان عثمان پہ تان کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کائنات کا بدترین انسان عثمان ذو النورین کی شخصیت اور ان کے مقام و مرتبہ کو اس انداز سے محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ نے اس طرح پیش کیا ہے کہ عثمان کے اسلام، اس کے ایمان کو سلام کہے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ علم ہوا کہ زمانے کی بڑی طاقت اسلام کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے آ رہی، آدھی دنیا سے زیادہ جس کی حکمرانی ہے، روم کا شاہ اسلام کو مٹانے کے لیے، مومنوں کو مٹانے کے لیے مدینہ پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا نہیں نہیں،
اللہ کا باغی ہم پہ حملہ ور نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے ساری دنیا میں حکمرانی کرنا، آدھی سے زیادہ. اور محمد کریم علیہ السلام چند مجاہدوں کے ساتھ، چند اللہ والوں کے ساتھ، چند توحید کے علمبرداروں کے ساتھ اللہ پہ اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ فرمایا آنے کی ضرورت نہیں، ہم آ رہے ہیں. میں نے اس کے اندر ایمان یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں. میں نے عرض کیا تھا خطبہ عید میں کہ جب اندلس کے لوگوں نے یوسف بن تاشفین کو پیغام بھیجا کہ اسلام اور مسلمان کافر کے پنجے میں تڑپ رہا ہے، آؤ، اس نے اندلس کی زمین پہ قدم رکھا تھا اور پیغام بھیجا کہ الفانسو، میں نے سنا ہے کہ تم اندلس فتح کر کے افریقہ آنا چاہتے ہو، مجھے زیادہ برداشت نہیں ہوا، میں افریقہ سے اندلس آ گیا ہوں، یہاں پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ والا ہے، کون جینے کا حق رکھتا ہے اور کون جینے کا حق نہیں رکھتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا انداز زندگی ایسا ہے. اسلام ایمان وہ ہے جو صحابہ کا ایمان ہے. تو مومن کسی کافر سے ڈرتا نہیں اور مومن کسی کافر سے دبتا نہیں. لیکن اگر تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا ہو، ایمان تو اس کا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، ایمان تو اس کا ہے جو حدیث پڑھتا ہے. جس کو جمہوریت سے ہی فراغت نہیں ملتی اسے ایمان کا کیا علم ہے؟ اور اس کی غیرت کہاں؟ کوئی غیرت محرت نہیں ہوتی. میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کافر طاقت کی سرحد پہ پہنچنے کے لیے صحابہ کو تیار کرتے ہیں. صحابہ تیار ہوتے ہیں. فرمایا لاؤ مال و زر لاؤ، دور جانا ہے، وقت بھی زیادہ لگے گا، کتنا عرصہ ٹھہرنا پڑے گا، جو کچھ ہے تمہارے پاس لاؤ. لوگ لاتے. عبد الرحمن ابن عوف آئے، 40,000 درہم محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھ دی. عمر فاروق آئے، ڈھیروں سارا اسباب ہے. عمر کچھ گھر میں بھی چھوڑے ہو. عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، آدھا گھر میں سامان آدھا ساتھ لے آیا ہوں. ابو بکر سارا ہی لے آئے. ابو بکر تم کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت گھر میں چھوڑ آیا. عثمان ذوالنورین آئے، اللہ کے نبی 900 اونٹ دیتا ہوں، 900 اونٹ. ایھا الناس، اور بتلا لوگوں. لوگ خاموش ہیں. اللہ کے نبی 100 گھوڑا مجاہدین کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اور مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں 10,000 درہم، ایک روایت میں 1,000 سونے کا دینار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی جھولی میں رکھ دیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس کو جھولی میں الٹتے پلٹتے ہیں. ارشاد فرمایا عثمان یہ ایک عمل ہی تیری جنت کے لیے کافی ہے. اور پھر کہو جو عثمان کی انفرادیت ہے، صدیق اکبر سب کچھ لائے، فاروق آدھا سرمایہ لائے، 40,000 دینار درہم عبد الرحمن ابن عوف لائے. سب کا مقام و مرتبہ اعلیٰ بالا ہے، لیکن جو یہاں اللہ نے عثمان کو دیا ہے کسی صحابی کو نہیں دیا. فرمایا ما ذرہ عثمانہ ما ملا بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اللہ اس کو گرفت کرے گا ہی نہیں. یہ انفرادیت حاصل عثمان کو ہے اور کسی صحابی کو نہیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عثمان کا اسلام میں داخل ہونا پہلا قدم ہی اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر انفرادیت پہ انفرادیت ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا محبوب ہے، مقبول ہے محمد رسول اللہ کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے.
اللہ کے نبی یوں ہی محبت نہیں کرتے، اللہ یوں اس سے پیار نہیں کرتا، اللہ اس سے اس لیے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ یہ باتیں عام ہیں کہ اگر یار میرا تجھے عزیز نہیں تو میں تیرا کیا لگتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ سے محبت کرتے ہو، قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بتاؤ مجھ سے محبت کرتے ہو، اور مجھ سے محبت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں، محمد سے کرو، محمد سے محبت تمہاری میرے ساتھ ہی محبت ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اتنی محبت رکھتا ہے محمد رسول اللہ سے کہ شاید ہی کسی کے دل میں یہ محبت بڑی سے بڑی ہے، بڑی سے بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ لوگ انفرادیت کے حامل ہوتے ہیں۔ عثمان ذو النورین کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے دستے حق پرست پہ توحید کی بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے۔ جب سے میں نے محمد رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، دائیں ہاتھ کو کسی پلیت جگہ پہ رکھا نہیں۔ ساری زندگی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت کی انتہا کی کہ غلیظ جگہ پہ، پلیت جگہ پہ عثمان کہتے ہیں میں نے وہ ہاتھ نہیں رکھا جو ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں رکھا۔ ایسا عقیدت کا حامل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص خیال رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں نہیں ملتے تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ یہ ایک عقیدت تھی، محبت تھی۔ گھر آئے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی تو گھر نہیں۔ اچھا چلے گئے، پھر آئے، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی تو گھر نہیں۔ پھر اگلے دن آئے، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ میرے آقا کہاں ہے؟ مجھے ملے کتنے دن ہو گئے ہیں، کہاں ہے اللہ کے نبی؟ اندر سے آواز آئی عثمان 4 دن سے محمد کے گھر والے بھوکے ہیں اور محمد نے آج تک کھایا کچھ نہیں، 4 دن سے۔ مورخ کہتا ہے کہ عثمان کی چیخیں نکل گئیں، لمبی اور بھاری داڑھی عثمان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ کتنا بد نصیب ہوں کہ میرا آقا، میرا محبوب، میرا قائد، میرا رسول 4 دن سے بھوکا ہے اور بد نصیب عثمان کو پتہ ہی نہیں۔ گھر گئے، کھانا تیار کیا، ویسے ساز و سامان لیا، 300 درہم تھے، 300 درہم لیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دستک دی۔ من؟ عثمان۔ دروازہ کھلا، عثمان اندر داخل ہوئے، ڈھیر لگا دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب ماں کبھی میرے آقا پہ ایسا موقع آئے تو عثمان کو یاد کر لیا کر۔ 4 دن کے بھوکے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کی خوشبو، اندر آئے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی ہاں آقا ہے۔ کھانا بھی دیکھا، لوازمات بھی دیکھے، درہم بھی دیکھے، کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے نبی عثمان آئے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کو تو 4 دن ہو گئے بھوکے، مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لے کے آئے ہیں۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تناول فرمایا،
پھر میں نے وہ دیکھا جو آج تک ان آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا. ابتدا رات سے فجر تک محمد کریم ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہتے اللہم رضیت بعثمان فرضاً ہو، اللہ محمد عثمان پہ راضی ہے تو بھی راضی ہو جا. ساری رات یہ الفاظ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل رہے ہیں، اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اور جس کے لیے محمد رسول اللہ ساری رات یہ دعا مانگیں اس کو کسی اور چیز کی حاجت کیا رہ جاتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب میں نے تمہیں ایسے ساتھی دیے ہیں کہ ایسے ساتھی کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اظہار اپنے کردار سے کرتے ہیں، اور کردار وہ جس کردار کو دیکھ کے کافر بھی سمجھ جائے یہ محمد کا فرزانہ ہے. کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ دیکھیں ذرا، اپنے گریبانوں میں جھانتی ڈالیں. اپنے حکمران 56 اسلامی ممالک ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. ایک غیرت مند مسلمان ملک ہے ترکی، جس کے صدر نے کہا ہے کہ انسان بن جاؤ وگرنہ تمہیں انسان بنا دیا جائے گا. بنگلہ دیشی بے حیائیوں کو کہا ان کو آنے دو برما کے غریب مسلمانوں کو، میں ان کا خرچ اٹھاتا ہوں. کسی مسلمان ملک کے صدر وزیر اعظم کی زبان سے نہیں نکلا. ہزاروں کی تعداد میں زندہ جلا دیا، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ٹکڑے اڑائے جا رہے ہیں. کوئی بھی غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کرتا، ایمان کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور ہمارے حکمرانوں کی زبان سے تو نکلا ہی کچھ نہیں. ذرا کسی کافر کے ساتھ الف سے بے ہو جاتی ہے، امریکہ جیسا دیوس پٹ اٹھتا ہے. اقوام متحدہ نہیں، اقوام کفر مسلمانوں کے خلاف ہر وقت بےتاب رہتا ہے. لیکن کیا وہ اندھے ہیں؟ نابینے ہیں؟ ہمارے حکمران اندھے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں چلتا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا اللہ کہتا ہے جو مسلمان کی عزت دنیا میں بچائے گا میں اس کی عزت آسمانوں میں بچاؤں گا، قیامت کو اس کی عزت بچاؤں گا. یہ ظلم و ستم، چھوٹے چھوٹے بچے چھروں کے ساتھ ذبح کیے جاتے ہیں، مردوں کے بازو 7 ٹکڑے کیے جاتے ہیں، عورتوں کا قتل عام باندھ کے زندہ جلائے جاتے ہیں. نہ اقوام متحدہ، نہ امریکہ جیسے دیوس اور نہ کوئی دوسرا کوئی اف نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ زمین سے محمد کے ماننے والوں کو مٹا دیا جائے. یہ تمہاری خوش فہمی ہے کافرو. منافق مسلمانوں کے ساتھ مل کے بھی تم مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے. قیامت تک کے لیے یہ رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا یہ مسلمان ہوں گے اور تم ان کے قدموں کے نیچے پوار ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب مسلمان قرآن سے وابستہ ہو گیا، جب ان کا ایمان وہ ایمان بن گیا جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان چاہتے ہیں، جو قرآن ایمان چاہتا ہے، تو پھر دنیا میں امن و سکون آئے گا. جب تک ان کے دلوں میں غیرت ایمان نہیں، جب نفاقت ہے ان کے دلوں میں، منافقت بھری ہوئی ہے، تب تک جو چاہو کر لو. اگر اللہ نے کوئی یوسف بن تاشفین بھیج دیا، اللہ نے کوئی نور الدین زنگی بھیج دیا، اللہ نے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دیا، اللہ نے کوئی خالد بن ولید بھیج دیا، اللہ نے کوئی شرجیل بھیج دیا، اللہ نے کوئی اکرمہ بھیج دیا، تو تم کائنات کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے. تب تک ہی تم ہو جب تک ایسے منافق حکمران مسلمانوں پہ حکومت کرتے ہیں جن کی غیرت ہی بیدار نہیں ہوتی. تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. بچیوں کو ذبح، بچوں کو ذبح، جوانوں کو ذبح، بوڑھوں کو ذبح، عورتوں کو ذبح، اور ان کی غیرت پہ جو نہیں ریگتی. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. احتجاج کرتے ہیں جی اقوام متحدہ میں درخواست دیتی ہے. اقوام متحدہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو اقوام کفر ہے. سب کفر کی باتیں جو وہاں پاس ہوتی ہیں اور جو وہاں کہا جاتا ہے
مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ مسلمان یکجا نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے میں کھا جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میں لے جاؤں، ہر آدمی کہتا ہے سب کچھ میرا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. جب تک یہ دل و دماغ میں نہ آیا، یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑیں گے جو ہم اخبارات میں اور ٹی وی میں دیکھتے ہیں. مسلمانوں کا یوں پامالی ذبح ہونا، تڑپنا، بلکنا، سسکنا اور دوسرے مسلمان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنا، یہ ایمان سے دوری کی علامت ہے. ایمان اللہ کو وہ مقبول و محبوب ہے جو عثمان ذو النورین کا ایمان ہے، جو ابو بکر کا ایمان ہے، جو علی المرتضیٰ کا ایمان ہے، جو عمر فاروق کا ایمان ہے، طلحہ و زبیر کا ایمان ہے. جو ایمان ایسا نہیں، اس ایمان کی یہاں تو کوئی قدر منزلت ہوگی، ویسے ہی مسلمان لوگوں میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.